اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدرہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ اس ملک قوم اور امت پر اپنا خاص کرم کرے، رحم کرے۔ میں ذیشان مجاہد اسلام پاکستان یوٹیوب چینل بات کریں گے کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت کم لوگوں کو عطا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جن کو یہ نصیب ہوتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سب ادا کرتے ہیں، ہم دیکھیں یا یہ ہم دیکھتے بھی ہیں، اپنے ارد گرد غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہر کسی کو عطا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ اصل میں ایک مقام ہے درد کیوں کا، ٹھیک ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں کہ شہداء اور صالحین جو ہے دو الگ الگ درجے ہیں، ٹھیک ہے۔ اولیاء الگ درجہ ہے، پیغمبر اور امتی الگ درجہ ہے۔ حالانکہ پیغمبر اور امتی دونوں ہی اسلام میں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسلام کے شروع زمانہ میں دونوں ہی ساتھ ساتھ رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہیں پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن درجے میں بہت ہی بلند اور مقام ہے اور فرق ہے، ٹھیک ہے۔ وہیں پر اس زمانے میں سے ہی بات جوں کی توں آج بھی چلی آ رہی ہے کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی اور محبت نہ کی، اور جنہوں نے نہیں بھی دیکھا لیکن محبت وہ شدت کی کرتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے۔ تو یہ رب کے کام ہے، جس کو چاہے محبت عطا کر دے، اور اس بندے کی آنکھ دیکھے بنا ہی وہ دیکھ لے جو محبت کا نظارہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ عطا کی بات ہوتی ہے، اللہ کی یہ خاص و خاص عطا ہے، ٹھیک ہے، جو آج تک چلی آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے آج تک چلے آ رہے ہیں اور محبت عطا ہوتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بات آپ نوٹ کر لیں، اللہ نے نظام چلانا ہوتا ہے اور ساری بات جو ہے وہ کیفیت کی ہوتی ہے، اور اگر سب اس کیفیت میں آ جائیں گے تو پھر کاروبار کرنے والے کی کیفیت جو ہے وہ اور ہوتی ہے، صاحبان کی کیفیت جو ہے وہ اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے ہو کے بیٹھ گئے یا بیٹھ جائیں تو بازار کون چلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کے کام ہے، اللہ نے نظام چلانا ہوتا ہے۔ آگے بات کرتے ہیں اس بارے میں، یہ اللہ کی عطا ہے اور اللہ کی یہ کام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی یاد میں بیٹھ جائیں تو پھر جو ہے بازار کون چلائے گا، کاروبار کون چلائے گا۔ ایک بندہ کار چلا رہا ہے اور وہ عشق میں گم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کار چلاتے چلاتے اس کو یہ کیفیت اس پہ طاری ہو جائے کہ وہ عشق میں، محبت میں، کسی کی محبت کے خیال میں، عشق کے خیال میں گم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو پھر لازمی سی بات ہے کہ کار کا حادثہ لازمی جو ہے حادثے کا شکار ہو، ٹھیک۔ تو یہ ایسے بندے کو ہی گاڑی، پیٹرول، سفر وغیرہ کا جو ہے شعور دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا علم صرف یہی ہے، تو اگر ہم اسے عشق پہ چلا دیں تو کاروبار کون چلائے گا۔ اس لیے رب رحیم نے کچھ روحوں کو وقف کر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان لوگوں کے لیے دنیا اور دنیا کا کاروبار الگ قسم کا ہے، ٹھیک ہے، یا الگ قسم کی شے ہے۔ ان کے لیے کائنات بولتی ہے، نجوم بولتے ہیں، واقعات بولتے ہیں، ٹھیک ہے، اور فاصلے سمٹ جاتے ہیں، ہر دور کے ساتھ ایسی روحوں کا جو ہے وہ تعلق بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ان کے لیے پھر خاص محفلیں ہوتی ہیں اور یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی اور ہر ایک کے نصیب میں بھی نہیں ہوتی، ہر شے ہر انسان کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس دنیا میں۔ ورنہ پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے یا پیدا ہو سکتا تھا کہ اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہر انسان کو اللہ سے محبت ہونی چاہیے تھی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک راز کی بات ہے۔ خیر سبھی جو ہے خیر بھی ادھر سے ہی ہے، اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور شر بھی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کو ماننے والا بھی ادھر سے ہے، ولی اللہ بھی ادھر سے ہی ہے، ٹھیک ہے، اور عدو اللہ بھی ادھر سے ہی ہے۔ تو ہم انسان یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب رب سے یہ سوال نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ وہ ہم سے پوچھے گا، اور پوچھنے والا یا پوچھنے کا حق رکھنے والا صرف اللہ ہی ہے کہ تم انسانوں نے ایسا کیوں کیا،
ٹھیک ہے، یہ حق صرف رب کے پاس ہے۔ اللہ نے کہیں بھی قرآن میں دین میں جنات کی محفل کا ذکر نہیں کیا، بلکہ انسانوں کی محفل کی ہی بات ہر بار دہرائی گئی ہے کہ یہ انسان ہے، یہ مومن ہے، یہ کافر ہیں، یہ سارے درجے ہیں جو بتائے گئے ہیں کہ یہ منافق ہیں، اور یہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کرنے والے ہیں، اور انہی میں سے وہ لوگ ہیں جو اللہ کو سرے سے ہی نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ اگر مسلمان ہوتے ہوئے کیوں کا لفظ یا خیال دل میں آیا تو پھر خرابی پیدا ہوگی، ٹھیک ہے، لازمی سی بات ہے۔ اللہ کے باب میں اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں کیوں کبھی بھی نہ پوچھیے گا، یا کبھی بھی کیوں کا خیال نہ لائیے گا۔ کیوں جو ہے یہ اس انتہائی مقام کے درجے بلند میں جو ہے گستاخی کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ہر ایک مسلمان یا ہر ایک کی رسائی نہیں ہے، آگے بات کرتے ہیں پہلے۔